ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں کم ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کھوکھلی اور سکیٹرڈ ہیں. اور خاص طور پہ نماز کے بعد، پہلے بھی کئی دفعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء کرام سے کہ نماز کے بعد بہترین عمل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اور دیکھیں تسبیح ہے کیا؟ اصل تسبیح حمد الہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 34 دفعہ اس کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں، الحمدللہ شکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ تو منزہ ہے. یعنی ہے کیا؟ صرف خالص توحید ہے، لیکن توجہ کے ساتھ نہیں ہے. اگر انسان اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ کرے، کہ جو خود چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا جو درجہ ہے، رتبہ ہے، وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. ذکر ہے، اور جب انسان ذکر میں وارد ہو جائے تو پھر وہ غفلت نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے. آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ شخص بہت مشکل تھا، ہر پیسے سے، تعلقات سے اس کی مشکل حل نہیں ہوئی، پریشان تھا، شہر سے باہر گیا، ٹوٹی سی مسجد ملی، چھوٹی سی خراب سی، کہنا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بیٹھ گیا، صحیفے سجادیہ کی دعا پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے وجود میں تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی. اب دعا مستجاب ہو یا نہ ہو، انسان خدا تک پہنچ گیا. اصل تو یہی ہے نا کہ آپ دعا کے معنی کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. مشکل کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. امتحان کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. اور یہ سب کچھ ہو اور آپ خدا تک نہ پہنچے. آپ یہاں مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آئے. سید الشہداء کربلا کیوں آئے؟ تاکہ لوگ خدا تک پہنچے. اپنے جوان بچوں کو قربان کیوں کیا؟ کہ لوگ خدا تک پہنچے. لیکن اگر آپ ان سب کاموں کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر مشکل سسٹم میں نہیں ہے، مشکل پھر ہماری اپنی ہے. ذہن محترم، یہ دو چیزیں کہ جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور انٹرنل فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر میں دنیا نے کاروبار بہت بلند کیا ہوا ہے. دنیا کا سسٹم، دنیا کی سازشیں، فتنے، پلاننگ، کلچر، یہ سارے اسکول آف تھاٹس، سوشل میڈیا، برانڈنگ، کارپوریٹ، انسان کے لیے دنیا کو بہت لیوش دکھانا، یہ سب دنیا پرستی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیسے سے گر جائے، کوئی کپڑے سے گر جائے، کوئی گھر سے گر جائے، کوئی گاڑی سے گر جائے، کوئی شہوت سے گر جائے. ہر کسی کے لیے شیطان نے پیکج رکھا ہوا ہے، اور شیطان کا ہدف یہی ہے، اس کا کوئی کام نہیں، وہ صرف آپ کو خدا کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے. اس لیے روایات فرماتی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، کیونکہ اس نے پوری محنت اس لیے کی کہ آپ سجدہ نہیں کریں. اس نے انبیاؤں کے راستوں میں آیا کہ یہ انسان سجدہ نہ کرے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی میں سجدہ نہ ہو تو پھر ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہے ہیں. تو یہاں بہت ضروری ہے ذہن محترم کہ ہم اپنے آپ کو توحید عملی، پریکٹیکل توحید پہ جائیں. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف زندگی کے توحید پرست کہلاتا ہے.